دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ترجمہ دیکھیے. او کالذی مر علی قریۃ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، جو بستی اپنے چھتوں کے بل زمین پر گری ہوئی تھی. قال انا یحیی هذه اللہ، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. بعد موتها، اس بستی کے اس وقت مر جانے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو موت دی 100 سال تک. ثُمَّ بَعَثَ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے پوچھا کتنی مدت اس حال میں رہے. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس حال میں تھا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک اس حال میں تھے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوئیں. وانظر الى حمارك، اور اپنے سواری کے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تمہیں اس لیے بھی زندہ کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھو گدھے کی ہڈیوں کی طرف. كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کہ ہم ان کو کیسے ترتیب دیتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ سارا منظر واضح ہو گیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس شخص نے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ
کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت جیسا کہ گزشتہ آیت کے اختتام پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بتاتی ہے، اور پہلا والے آیت کے اندر جو قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتاتی ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ تقریباً آج والی آیت ہی سے متعلق اس کا بھی مضمون ہے، شخصیت اور طریقہ الگ ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حقیقی بات کو ایک مثالی انداز میں سمجھایا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ حقیقت میں پیش آیا ہے، یعنی یہ واقعہ کوئی مثال نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ سچ میں پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً 500 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ کون سے نبی تھے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بات کہی کہ یہ گزرنے والے شخص عزیر علیہ السلام تھے۔ ایک نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا یہ واقعہ ہے۔ یہ کیا قصہ ہے پورا؟ بستی کون سی تھی اور کیوں وہ اجڑ گئی تھی؟ تو اس سلسلے میں ایک بات تفصیلی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کے جتنے واقعات بیان ہوئے ان میں سے اکثر واقعات کا تعلق ملک شام سے ہے، اس لیے کہ سرزمین شام جو ہے وہ انبیاء کی زمین کہی جاتی ہے، اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت بھی ادھر ہی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک عرصے تک ملک شام ہی، بلکہ ان کی پیدائش مصر میں ہوئی اور ہجرت ملک شام کی طرف ہوئی، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی ملک شام میں ہوئی۔ تو یہ بستی جس کا یہاں تذکرہ ہے یہ بستی بھی ملک شام ہی کی ایک بستی ہے، اور بستی کا نام وہی مشہور نام ہے یروشلم، جو آج بیت المقدس اور فلسطین کے نام سے آزاد ہے، مشہور ہے، یہی وہ بستی تھی۔ یہ ہلاک اور تباہ کیوں ہوئی؟ یہ کسی آسمانی عذاب کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ بستی ایک دنیاوی بادشاہ کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک بادشاہ گزرا تھا بخت نصر، یہ عراق کے بابل شہر کا بادشاہ تھا۔ بابل شہر وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو شہر تھا، تو یہ بخت نصر اسی علاقے کا بادشاہ تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو بہت مارا۔ یعنی اس زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے وہ صرف یہودی تھے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ پیدائش نہیں ہوئی تھی تو اس لیے عیسائیوں کا کوئی تصور نہیں، یہودی دنیا میں آباد تھے، تو ان یہودیوں کو بہت مارا، اور اتنا مارا کہ وہ ملک شام کا یہ علاقہ جو بستی تھی یروشلم، اس میں 12 لاکھ یہودی رہا کرتے تھے۔ بخت نصر نے حملہ کیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ 6 لاکھ یہودی تو اسی وقت مارے گئے، بقیہ 6 لاکھ کو اس نے قیدی بنا کر کے عراق منتقل کر دیا، اور جو شہر بچ گیا تھا شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی ایک بھی اینٹ اس نے صحیح سالم نہیں چھوڑی بلکہ سارا کچھ ہی توڑ تاڑ کر تباہ کر دیا تھا۔ اور وہ جو 6.5 لاکھ یا 6 لاکھ کے قریب افراد تھے وہ تقریباً پھر 136 سال تک اسی علاقے میں رہے، واپس وہ پھر دوبارہ یہاں نہیں آئے۔ تو وہ جو افراد تھے ان میں
بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر خود بھی تھے، بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر تھے نہیں، البتہ وہ وہاں سے گزرے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان 6 لاکھ لوگوں کو دوبارہ قید سے رہائی دلانے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اس بادشاہ کے بعد ایران کے ایک بادشاہ نے اس پر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان لوگوں کو اس نے آزاد کروایا۔ تو اس طریقے سے یہ بستی تباہ ہوئی بخت نصر کے ہاتھوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی اس کا شکار ہوئے، یا وہ اس میں شامل نہیں تھے لیکن اس بستی کے پاس سے وہ گزر رہے تھے، وقت کے نبی تھے۔ تو کھڑے کھڑے ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، والبعث بعد الموت عقیدہ ہے۔ تو مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حقیقت میں کیا جائے گا تو آخر اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والے، اتنی حکمت والے، زندہ ہونے کا تو پورا یقین ہے، لیکن وہ کیا طریقہ اختیار کریں گے، وہ کیا شکل اختیار کریں گے، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل ہو جائیں تو اور اچھا ہوگا۔ اس ذہن سے اس تصور کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ کیا آئی؟ او کالذی مر علی قریہ، اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر گزر گیا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو بستی اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ چھتوں کے بل گرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے چھت گری، پھر دیواریں چھت پر گری، اسے کہتے ہیں چھت کے بل گرنا۔ پہلے چھت زمین پر گری اور پھر اس چھت پر دیواریں گری، تو کہتے ہیں چھت پہلے گر گئی، تو چھت کے بل بستی تباہ ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ، انہوں نے اپنے آپ سے کہا، کیا کہا؟ انا یحیی ھذہ اللہ، بھئی یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس قدر تباہی کے بعد آخر کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی، انا یحیی کا ایک معنی تو یہی ہوا، اور یہ لفظ ایک جگہ اور ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کو استعمال فرمایا۔ زکریہ علیہ السلام نے یہ پوچھا حضرت مریم سے، جب وہ بیت المقدس میں رہتی تھیں اور بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے، تو حضرت زکریہ خالو تھے، وہ قریب آ کر دیکھتے تو پھل رکھے ہوتے تھے، تو پوچھتے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ رہے ہیں تیرے پاس؟ آ تو رہے ہیں، یقین تو ہے آنے کا، لیکن کیا شکل اختیار کر کے آ رہے ہیں، کس راستے سے آ رہے ہیں؟ یہی حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں بھی بات آئی کہ آخر اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ زندہ تو کرے گا، لیکن کیا راستہ اختیار کرے گا، کیا ترتیب بنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کو اس کا مشاہدہ کروا دیا۔ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، موت دے دی، وہ وہیں مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اب وہ جب پوچھا اللہ نے کم لبثت، کتنی مدت تک کھڑے رہے اس حال میں، یعنی کتنی مدت تک تم سو رہے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت میں مر گئے، ظہر کا وقت تھا، جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو مغرب سے پہلے کا وقت تھا۔ جب ان کی موت ہوئی تو ظہر کا وقت تھا، اور جب ان کی دوبارہ سے اللہ نے روح بھیجی اور زندہ کیے تو مغرب کا وقت تھا۔ تو ظہر سے مغرب تک کتنا مدت ہوتی ہے؟ تو حضرت عزیر سے اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنی مدت سوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، زیادہ سے زیادہ ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ ایک بندہ اگر سو جائے تو ایک دن تک سو سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا سوئے گا؟ انہوں نے یہی کہا۔ فرمایا قال بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تم 100 سال تک سوتے رہے۔ اب وہ خود حیران ہے کہ اللہ 100 سال گزر گئے اور میں اسی حال میں ہوں۔ فرمایا اپنے ساتھ جو تم کھانا اور پانی لے کر چل رہے ہو، توشہ اپنے ساتھ ہیں، ذرا اس کو دیکھو، ان کے ساتھ جو کھانا اور پانی تھا وہ بھی صحیح سلامت محفوظ تھا۔ لم یتسنہ، اس میں کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی،
کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی، کوئی سڑان پیدا نہیں، وہ اچھا تھا۔ البتہ ان کا جو گدھا تھا، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو سواری کے لیے تم اپنے ساتھ لیے ہو، اس گدھے کا حال کیا تھا؟ اس کی ہڈیاں بھی گل رہی تھیں، گوشت ختم ہو چکا تھا، اور ہڈیاں بھی اتنی بوسیدہ کہ ہاتھ لگانے کی بھی تاب نہیں رکھتی تھیں۔ اور فرمایا تمہیں ہم نے دوبارہ زندہ کیا، وہ اس لیے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وانظر الی العظام، اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو جو گدھے کی ہڈیاں تھیں، گوشت تو ختم ہو چکا تھا، پوست ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں باقی تھیں۔ فرمایا کہ ان ہڈیوں کو غور سے دیکھو، کیف ننشزها، ہم کیسے ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو آپس میں جوڑ کر پنجرا بنا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں جڑ رہی تھیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان پر کیسے گوشت چڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا۔ اب اس میں غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ نے کل 4 نشانیاں بتائیں حضرت عزیر کو، 2 خود ان کی ذات کی اور 2 کھانے اور گدھے کی۔ ان کی ذات کی پہلی نشانی جو اللہ نے بتائی وہ یہ کہ مار کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ پہلی نشانی وہ خود اس سے تجربے سے گزرے ہیں۔ دوسری، 100 سال کے بعد زندہ ہو رہے ہیں، جسم صحیح سلامت ہے، جس جوانی میں مرے تھے اسی جوانی میں دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو 2 نشانیاں خود حضرت عزیر کی ذات سے متعلق، اور 2 نشانیاں ان کی چیزوں سے متعلق۔ ایک چیز تو یہ کہ کھانا جو ان کے ساتھ تھا وہ محفوظ رکھا، اور گدھا جو ان کے ساتھ تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور پھر اپنی اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا، گوشت اس کو چڑھایا اور اس میں روح پھونکی، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور گدھے جیسی آواز نکلنے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ 100 سال کے بعد جا رہے تھے اپنی بستی کی طرف، جب وہ اپنی بستی میں پہنچے تو ان کی جو اولادیں تھیں، ان کے جو بھائی تھے، خاندان تھا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے گھر پہنچے تو ان کے بچے خود بوڑھے ہو چکے تھے، پہچانا نہیں ان کو لوگوں نے، کہنے لگے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے آپ مر کھپ گئے۔ تو بعد میں پھر انہوں نے نشانیاں بتائیں، کچھ چیزیں بتائیں، تو پھر وہ یقین کر لیے کہ یہ ہمارے ہی خاندان کے بڑے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے حقیقی واقعے کو یہاں بیان فرمایا، اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی عزیر علیہ السلام کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی معرفتوں میں سے ایک معارف الہیہ کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قرآن و احادیث میں بیان فرمائی ہیں ان کو مشاہدے کے ذریعے سے اللہ دکھا رہا ہے۔ اب اس کے بعد تو کسی کو انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ یہ چونکہ پہلے سے نبی تھے، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ طریقہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ہو کیسے سکتا ہے، ہو تو جائے گا یہ جو یقین ہے، لیکن ہوگا کیسے، کیا ترتیب بنے گی اس کی، وہ اللہ نے مشاہدہ کروایا۔ اب علم جو ہوتا ہے، علم یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی علم حاصل ہو، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم یقین والا، علم یقین والا کہ ہم کو یقین ہے، کسی نے ہم کو بتا دیا سب یہی ہے، آپ اس کو پکڑیں، قرآن ہے، اس واقعے کے نہ ہم گواہ ہیں نہ ہم وہاں موجود تھے، لیکن ہم کو اس واقعے کے ایک ایک جز پر اتنا یقین ہے کہ حقیقتاً یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ تو علم تو ہم کو حاصل ہو گیا، اور ایک کون سا والا علم حاصل ہوا؟ یقین والا علم حاصل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا نہیں معلوم، تو آدمی فوراً کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شک کس نے کیا؟ اس نے کس میں شک کیا؟ قرآن میں اور اللہ کے کلام میں شک کیا۔ اگر کوئی آج کا عقل مند آدمی یہ بولے کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی مرے اور پھر 100 سال کے بعد زندہ، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بیان کر دیا، ہم کو یقین کر ہی لینا ہے، تبھی ہم مسلمان باقی رہیں گے۔ اگر اس واقعے کے ہونے نہ ہونے میں شک کریں گے تو ہم ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو ایک تو علم کون سا ہوتا ہے؟ یقین والا۔
ایک علم ہوتا ہے مشاہدے والا۔ مشاہدے کا مطلب دیکھنا۔ ہم کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب آ چکے ہیں، جلسے جلوس میں مہمان آ تو جاتے ہیں، لیکن مہمان کے آنے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ بھی مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی مہمان جلسہ گاہ میں نہیں آئے، لیکن اعلان ہو رہا ہے کہ مہمان آ چکے ہیں۔ تو جلسے میں بیٹھنے والوں کو یہ تو علم حاصل ہو گیا کہ مہمان جو آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، کسی جگہ قیام کر رہے ہیں۔ اب اسی مجموعے میں سے ایک شخص اٹھ کر گیا اور جا کر اس نے مہمان کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں یہ مہمان آ چکے۔ تو اب اس شخص کو بیٹھنے والوں کے مقابلے میں زیادہ علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ جو یقینی بات اس نے سن رکھی تھی، اس یقینی بات کو اس نے دیکھ لیا، جو اس کو کہتے ہیں مشاہدے والا علم۔ تو مشاہدے والا علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس جگہ پر کروایا، ورنہ ہم سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن وہ نبی جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کو صرف وحی کے ذریعے بتایا نہیں گیا، بلکہ دنیا میں ایک جانور کو مار کر خود ان کو بھی مار کر کے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ زندہ کر کے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا کہ دیکھو اس طریقے سے دوبارہ زندگی ملے گی۔ روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، اور انسان کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ کوئی سمندر کے راستے میں مر جائے تو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، وزنی پتھر باندھ کر کے میت کو نماز جنازہ پڑھ کر سمندر ہی کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ مچھلیوں کی غذا بن جاتا ہے، چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہیں، ان چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پھر ان بڑی مچھلیوں کو ان سے بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پھر ان سے بڑی مچھلیوں کو ان سے بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ تو انسان گیا کدھر؟ انسان کا جسم جو تھا وہ تو سارے کا سارا بکھر گیا، اور جو لوگ اپنی میتوں کو جلاتے ہیں وہ بھی ہوا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ راکھ اڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، کوئی راکھ کس علاقے میں، کوئی راکھ کس علاقے میں، کوئی ٹکڑا کہاں پڑا، کوئی ٹکڑا کہاں پڑا، اور کسی کی ناش کو کتوں نے بھونچ لیا، کتوں نے نوچ لیا، تو پھر وہ کتا ایک ٹکڑا ایک کتا کھائے گا، دوسرا ٹکڑا دوسرا کتا کھائے گا۔ یہ جتنے بھی ایک صورتحال ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے متعلق، وہ ساری کتنی ہی کیفیتیں کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کو اگلے واقعے میں اللہ نے ایک الگ مثال سے سمجھا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو انسان کتنا ہی منکر اللہ کی ذات کا کیوں نہ ہو، مرنے پر اس کو یقین ہوتا ہے۔ کافر بھی یقین کرتا ہے کہ مرنا ہے، مشرک بھی یقین کرتا ہے کہ مرنا ہے، ملحد دہریہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہے، وہ کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی مرنے پر یقین رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مرنا تو ایک حقیقت ہے۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کافر کا ایمان نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مشرک کا ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ملحد کا ایمان نہیں ہے۔ بس مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا کیے جانے کا پورا یقین رکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کرتا مسلمان کہ مر کر جواب دینا ہے۔ کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کی اپنی ذاتی زندگی گناہوں سے اٹی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اس کو یقین ہوتا ہے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو تو اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا کہ اللہ کی ذات اتنی قدیر ہے، اتنی طاقت اور قدرت والی ہے کہ کوئی کبھی مر جائے، کہیں مر جائے، اور اس کے جسم کے کتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں، وہ ہواؤں میں بکھیر دیے جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے بدیع، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، موت دی، اور دوسری دفعہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کو، اور قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کر کے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ زندگی کا کوئی کام اس عقیدے کے تصور کے بغیر نہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں ہوگا۔ اس میں جن کے اعمال
اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ ہوں گے، اللہ جن پر فضل کرے گا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا پھر وہ جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے خود ہی تجربے سے گزارا، اور گزار کر کے آخرت کے مرحلے میں زندہ کیے جانے پر ان کا یقین اور بڑھا دیا۔ اب یہاں حکمتیں لکھی ہیں علماء نے کہ دیکھو بستی سے گزر رہے تھے، ہر آدمی گزرتا ہے، اجڑی ہوئی بستیوں سے کتنے لوگ گزر جاتے ہیں، اجڑے ہوئے حالات اور علاقوں سے کتنے لوگ گزرتے ہیں، لیکن عام انسان کا گزرنا الگ ہوتا ہے اور بصیرت والوں کا گزرنا الگ ہوتا ہے۔ بصیرت والے جن کی دل کی نگاہیں کھلی ہوتی ہیں، جو ہر چیز میں سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، عبرت نکالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے الگ پیغام ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے بستی کو دیکھا تباہ و برباد ہو چکی ہے، ان کو دنیا کی سب سے بڑی تباہی یعنی آخرت کی تباہی یاد آ گئی، اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ بستی اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو انسان اپنی زندگی میں جس واقعے سے بھی گزرے، جس علاقے سے بھی گزرے، وہاں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو تو اس میں انسان اپنی آخرت کو تلاش کرے کہ دیکھو یہاں یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی آخرت کا تصور زندہ رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی محفوظ کرے گا، اور اس کا خاتمہ آخرت کے خوف سے زندگی گزارنے والے ایمان والوں جیسا اس کا اللہ خاتمہ فرمائے گا۔ تو فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تو تم کو بھی لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اس لیے کہ وہ زندہ ہو کر گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم 100 سال سے غائب تھے، اب اچانک آ گئے، کہنے لگے کہ ہاں اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، تو ان کو دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مار کر دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر کے سامنے یہ سارا منظر واضح طور پر آ گیا اور وضاحت کے ساتھ حضرت عزیر نے اس چیز کو محسوس کر لیا، قال اعلم، تو انہوں نے جوش کے ساتھ پکارا۔ اس قالا کا ترجمہ علماء مفسرین نے جوش کے ساتھ کیا، کہنے لگے کہ جو جذبے میں اور جوش میں پکار اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان چکا ہوں۔ پہلے سے جانتے تھے نا، وہ تو پہلے سے یقین تھا ان کو، تبھی تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، وہ جانتے تھے کہ زندہ کرے گا، اب وہ ترتیب اور شکل کیا ہوگی، صورت کیا بنے گی۔ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں یہ بات پوری یقین کے ساتھ جان چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب ایک نبی کو مشاہدے کے دور سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیغام دیا کہ انسان کو آخرت سے غفلت برت کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں واقعات رونما کر کے ہر زمانے کے لوگوں کو آخرت یاد دلائی، اور قرآن کریم کے جو 3 بنیادی اور اہم ترین مضامین ہیں اس میں ایک مضمون آخرت کا ہے۔ پورے قرآن کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے قرآن کے مضامین کو، تو ایک مضمون نکلے گا توحید والا، ایک مضمون نکلے گا رسالت والا، اور ایک مضمون نکلے گا آخرت والا۔ پورے قرآن کریم کا یہی خلاصہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ توحید پر، ایک حصہ رسالت پر اور ایک حصہ آخرت پر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ جتنے واقعات پچھلی قوموں کی گزرے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، یہ ساری چیزیں رسالت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جتنی نشانیاں قدرت کی اللہ کی بیان کی گئی یہ ساری توحید سے متعلق ہیں، اور جتنے جہنم جنت کے تذکرے اور اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں یہ آخرت سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا وہ حصہ ہمارے سامنے ہے جو بعث بعد الموت اور آخرت سے متعلق ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر دوبارہ زندہ کیا۔ اب چونکہ وہ قوم جو تھی وہ یہودی قوم تھی، انہوں نے فوراً عقیدہ بنا لیا، کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ جی، عقیدہ ان کا بگڑا معجزے کی وجہ سے، مطلب معجزہ اللہ نے
ظاہر اس لیے کیا کہ وہ سیدھے راستے پر آئیں، لیکن انہوں نے اسی معجزے کو بنیاد بنا کر اپنا عقیدہ بگاڑ لیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے ذہن سے نتیجے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وحی کی روشنی میں اگر نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو آخرت والی زندگی کے یقین کو بڑھایا۔ انہوں نے اپنے ذہن سے نتیجہ نکالا، عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک زندہ مار دیا اور پھر زندہ کیا، کیا پاورفل آدمی ہے، بس اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن میں ان کا ذکر ایک ہی جگہ پر ہے، ان کا نام حضرت عزیر کا نام قرآن میں صرف ایک جگہ پر آیا ہے 10ویں پارے میں، اور وہاں یہی الفاظ ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ دونوں قوموں کے اللہ نے عقیدے بیان کیے، کیا کہ عزیر نے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی عام فطرت سے ہٹ کر ہے، وہاں باپ کا وجود نہیں ہے۔ کنواری مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی پھونک کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل آ گیا اور پھر ان کی پیدائش ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بھی عجیب تھا، فطرت کے خلاف تھا، تو ان کا ذہن بگڑا، کہنے لگے کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی عجیب طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہی عقیدہ تھا قادیانی کا بھی، اور اس کا عقیدہ بڑا عجیب تھا۔ جی، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا، قادیانی نے خود کو خدا کی بیوی کہا، یعنی وہ اس کے پاگل پن کی حد ہے، خدا کی خود کو بیوی بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں، لا مثل له ولا مثال له ولا ند له۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنے عیوب نکالتے ہیں یہ گمراہ قوم۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنے کی وجہ یہی واقعہ تھا کہ حضرت عزیر کی 100 سال تک موت تھی، اس کے بعد اللہ نے زندہ کیا، یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے یہ تصور اختیار کیا، آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور اس بستی کے اندر ہی وہ ہیکل سلیمانی تھا جو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، بخت نصر نے تباہ کر دیا، اور بخت نصر کی تباہی کے بعد تقریباً 136 سال تک وہ شہر بالکل ویران پڑا رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر یہودیوں کو وہاں سے قید سے نجات دلائی، لا کر دوبارہ اسی شہر میں ان کو آباد کیا، بسایا، اور تعمیر ہوئی۔ پورے یہودیوں نے اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کیا، اور وہ ہیکل سلیمانی جو تھی اس عمارت کو بھی تعمیر کیا۔ وہ چلتی رہی تقریباً 400 سال تک چلتی رہی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اس کے بعد عیسائیوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی، اور ایک شخص تھا ٹائٹس، اس نے وہ عمارت دوبارہ توڑ دی سن 80 عیسوی میں۔ آج کتنی عیسوی ہے؟ 2025، اس سے 80 نکال دو، کتنے ہو گئے؟ 1900۔ ارے 25 سال کا کوئی بھی نہیں ہے، کتنی عمر ہے تمہاری؟ 29، 20 ہے جی، 90۔ 1990 سال گزر گئے، یہودیوں کا وہ معبد جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، وہ آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ ٹائٹس نے 80 عیسوی میں اس کو ختم کر دیا، اور آج 2000 سال گزر چکے ہیں، آج تک ان کا وہ عبادت خانہ تعمیر نہیں ہوا۔ ان کی یہ کوشش رہی ہر دور میں کہ جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ بنی ہے وہی ہیکل سلیمانی تھا، لہذا مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ اور بعض یہودی یہ کہتے ہیں
میں نے اس سے پہلے یہاں کہا بھی تھا کہ بخت نصر کے زمانے میں حملہ ہوا، وہ تابوت سکینہ وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے کرنے سے تابوت سکینہ واپس بھی آ گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ بھی اس وقت ٹائٹس کے حملے کے وقت میں وہ زمین میں دفن ہو چکا اپنے سے، یہودیوں کے مطابق تورات میں لکھا ہے، ان کی اپنی بائبلوں میں انہوں نے ترمیم کر کے اس چیز کو شامل کر لیا ہے۔ اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں سبق بچپن سے کہ جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اس کے نیچے ہمارا تابوت سکینہ ہے، ہم کو اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہیے۔ نسل در نسل یہ پیغام دے کر وہ دنیا سے جاتے ہیں، تو ان کی پوری کوششیں اور سازشیں یہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح بیت المقدس کی جو عمارت ہے مسجد اقصیٰ والی، اس کو شہید کر کے اس کے نیچے کھدائی ہو اور پھر وہاں سے تابوت سکینہ نکالا جائے اور پھر دنیا پر ہماری حکمرانی ہو۔ یہ خواب دیکھ کر وہ فلسطین میں ہم ہنگامے کرتے آتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو ہم کو یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ذلیل کر رکھا ہے۔ 2000 سال سے ان کا کعبہ زمین پر پڑا ہے اور کوئی ایسا ان میں پیدا نہیں ہوا کہ جو دوبارہ اس کو تعمیر کر سکے۔ 2000 سال گزر گئے، اور الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا اور ان کی حکومتیں چھینی، یا یہ کہ ان پر کسی نے ان کو تخت و تاراج کر دیا، تو زیادہ سے زیادہ 500 سال، اس سے زیادہ کسی نے ان پر حکومت نہیں کی، بلکہ خود اس ملک کے اندر مسلمان جتنے لمبے عرصے تک حکومت کرتے رہے۔ 26 جنوری آئے گا تو یہی ساری تقریریں سنیں گے آپ بھی کہ لمبے عرصے تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد انگریز آیا، انگریزوں کی سازشیں تو 1601 سے شروع ہوئیں، لیکن انگریز باضابطہ حکومت کی گدی پر کب بیٹھا؟ اور 1857 کو بیٹھا اور اتر گیا کب؟ 1947، یعنی اس کی حکومت کا دورانیہ کتنا؟ صرف 90 سال۔ یہ ان کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں حکومتوں پر نہیں رکھتا۔ اب 1938 سے قضیہ اسرائیل چل رہا ہے، 38 کے آنے سے پہلے 28، 29، 30 میں انشاءاللہ یہ بھی معاملہ نمٹ جائے گا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ ان کو زیادہ حکومتوں میں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، تو وہ تو ذلیل ہوں گے ہی۔ اگر کہیں معزز نظر آتے ہیں تو وہ چند روزہ ہے، دوبارہ ان کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تبارک، دیکھیے ابھی 38 سے پہلے ان کو ہٹلر نے کیا ان کا انجام کیا، پھر تھوڑی راحت ملی، 90 سال 100 سال راحت سے رہیں گے، پھر دوبارہ ان کے ساتھ معاملہ وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے اندر ہمیں بھی بڑی ہمت دی، بڑا پیغام دیا کہ آخرت کی زندگی کو آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور جس طرح سے پچھلی قوموں نے غلطیاں کیں وہ غلطیاں ہم کو نہیں دہرانا چاہیے۔ فرمایا حضرت عزیر نے فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے کہ میں جان چکا ہوں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب آگے جو آیت ہے وہ مشہور قصہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں والا، کہ انہوں نے پرندے ذبح کیے اور پھر ان کو ایک جگہ جمع کیا، پھر ان کو بکھر دیا، پھر ان کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا پورا یقین اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔